بسم اللہ الرحمن الرحیم، حقیقی ٹاک شوز میں خوش آمدید ناظرین۔ آج سہیل وڑائی صاحب کا ایک کالم ہے جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت وائرل ہوا ہے، جس میں سہیل وڑائی صاحب نے بڑے بھرپور طریقے سے کمپنی کی پبلسٹی کی ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح انہوں نے جنرل سید فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ملنے کے لیے تگ و دو کی، کس طرح انہوں نے صحافیوں کے ذریعے محسن نقوی کے ذریعے پیغامات بھیجے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے تاکہ آپ کا انٹرویو کیا جائے، لیکن ان کو ٹائم نہ ملا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب پچھلے دنوں برسلز میں موجود تھے اور انہوں نے کچھ اوورسیز پاکستانیز اور دوسرے یعنی جو صحافی حضرات ہیں ان کے ساتھ گیٹ ٹو گیٹ کیا تھا، تو اس میں یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ سہیل وڑائی صاحب جو تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سہیل وڑائی صاحب نے اپنے آج کے کالم میں بڑے زبردست طریقے سے عکاسی کی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور آئندہ 10 سال کے لیے وہ اپنی سیٹ کو کس طرح مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حکمران جو ہیں وہ فرشتے ہیں اور باقی سارے جو ہیں وہ آپ سمجھ آئیں کہ کیا ہیں، یعنی کہ شیطان ہیں۔ تو اس کی بہترین جو ہے ہمارے بہت ہی پیارے صحافی جن کا نام صابر شاکر صاحب ہے، انہوں نے اپنے پروگرام میں بڑے اچھے طریقے سے اس کالم کی جو ہے بخیے اکھیڑ کے رکھ دیے ہیں اور کس طرح دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح پچھلے ادوار میں سہیل وڑائی صاحب نے منتیں کی، ترلے کیے تاکہ وہ ان شخصیات کا جو ہے انٹرویو کر سکیں۔ اور آپ نے گائے بگائے یہ بھی دیکھا کہ سہیل وڑائی صاحب کن کی زبان میں بولتے ہیں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے ہم صابر شاکر کے اس ویلاگ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں انہوں نے بڑے آسان طریقے سے بتایا ہے کہ سہیل وڑائی صاحب نے اصل میں اس کالم کو لکھ کر کس چیز کی عکاسی کی ہے اور اصل میں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو آئی تھنک ناظرین آپ تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا آج کا کالم کس ٹاپک پہ مبنی ہے اور فیلڈ مارشل صاحب آئندہ جو ہیں 10 سال کے لیے کیا سوچ رہے ہیں اور حکمرانوں کے لیے کیا پیغام ہے، اور وہ کس طرح اپنی کرسی کو مضبوط کر کے اور اپنے آپ کو بالآخر شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں شہید ہونا جو ہے وہ پسند کرتا ہوں۔ تو آئیے صابر شاکر صاحب کے اس پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور راجہ ظہور صاحب تھے فرانس سے، اور برطانیہ سے قمر شاہ صاحب تھے۔ یہ تین پاکستانی جو ہیں اوورسیز پاکستانیز آپ جانتے ہیں، ان سب کے نون فیسز ہیں، نون نام ہیں۔ تو بہرحال تو جو سب سے زیادہ جو لوگ گئے وہ برطانیہ سے تقریباً گئے جی، اور برطانیہ سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 100 کے قریب کہہ لیں آپ لے جایا گیا، اور ان سب کو جن لوگوں نے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو آفر کی گئی کہ آپ بھی چلیں، آپ بھی چلیں، آپ بھی چلیں، اور ویزوں کا بھی کوئی ایشو نہیں تھا، ویزے بھی انہوں نے کہا کہ ارینج ہو جائیں گے، ٹکٹس بھی ارینج ہو جائیں گی، رہائش بھی ارینج ہو جائے گی، تو سپہ سالار کے پاس چلتے ہیں، یہ معاملہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ نے کہا ٹھیک ہے جناب، کچھ نے کہا ہم نے نہیں جانا، تو کچھ چلے گئے۔ تو نمبر 1 تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جو لوگوں کو لے جایا گیا ان کے بارے میں کہا گیا، مثلا آگے سبلیٹ کیا گیا تھا نا، یہ میں ٹرمنالوجی یوز کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ آگے لوگوں کو کر دیا گیا، ذمہ داریاں دے دی گئیں کہ آپ 5 بندے لے آئیں، 7 لے آئیں، 10 لے آئیں، 12 لے آئیں، اچھا قید کوئی نہیں تھی، جتنے مرضی بندے لے جائیں آپ۔ تو اس میں یہ صورتحال تھی کہ اس لے جانے کے لیے، لیکن ایک چیز کہا گیا تھا کہ جو بھی جس گروپ لیڈر کو ذمہ داری دی گئی تھی، انہوں نے کہا تھا جس بندے کو آپ نے لے جانا ہے ذمہ داری آپ کی ہے، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے، تو لہٰذا بہت ہی قابل اعتماد لوگوں کو لے کے جانا ہے اور ہر کسی پہ اعتبار نہیں کرنا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ وہاں پہ جا کے بھی
کسی کو یہ نہیں تھا کہ اس نوعیت کا پروگرام ہوگا، تو چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں پہ موبائل فون، کیمرہ، ہر چیز مکمل طور پہ بند تھی، اور یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں کی منتظمین نے پھر تصاویر جو ہیں وہ آگے جو بھی ان کی سیکورٹی کے معاملات تھے، جو ایک آفیشیل آپ کہہ لیں، ان آفیشیل انہوں نے پھر یہ آگے تصاویر جو ہیں فارورڈ کی ہیں، اور تصاویر کی سلیکشن بھی انہوں نے خود کی ہے، اور پھر یہ سب کے سب تو خیر اس میں برطانیہ سے تھے لوگ، اس کے بعد اسپین سے، اٹلی سے، فرانس سے سب سے زیادہ لوگ لے جائے گئے۔ راجہ ظہور صاحب نمبر 1 پہ رہے، کیونکہ ان کا نمبر سب سے زیادہ تھا لے جانے کا، 300 آلموسٹ کہا جاتا ہے، اور یو کے نمبر 2 پہ تھا، برسلز نمبر 2 پہ تھا، یو کے نمبر 3 پہ تھا، اسپین نمبر 4 پہ تھا، آگے پھر اٹلی سے۔ یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں، مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہو کہ ماحول کیا تھا ادھر کا۔ تو بہرحال وہاں پہ چلے گئے سب لوگ، اور یہ تو کوئی 2-2.5 گھنٹے کا سیشن تھا، 2.5 گھنٹے کی تقریر تھی، اور پھر 2-2.5 گھنٹے ہی جنرل صاحب جو ہیں وہ عوام الناس میں رہے، اور یہ اس ملاقات کا، اس میں کافی کچھ باتیں تھیں۔ اچھا، اس میں زیادہ تر یہ تھے، تمام کے تمام لوگ تھے پرو مسلم لیگ نواز، اور جیسے راجہ ظہور صاحب ہیں، ساجد طارڑ صاحب ہیں، قمر شاہ صاحب تو آفیشلی ان کے پاس عہدہ ہے نا، لندن میں مقیم ہے، اور ان کے پاس عہدہ ہے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشنز کا، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ان کو یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ پی ٹی آئی کے زمانے میں مخدوم طارق ہوا کرتے تھے اس عہدے پہ، اور اس طریقے سے ان کو اپوائنٹ ذمہ داری دی گئی تھی، اور قمر شاہ صاحب کو جنرل ندیم انجم صاحب لگوا کے گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ تو مانچسٹر سے، برمنگھم سے، اسکاٹ لینڈ سے، اور لندن سے، لوٹن سے، اس طرح سے مختلف علاقوں سے لوگوں کو لے جایا گیا اور وہاں پہ پہنچے۔ تو اس کے بعد ہی 2-2.5 گھنٹے کی تقریر کی جنرل صاحب نے، اور پھر 2 گھنٹے ہی انہوں نے سوالوں کے جواب، اور پھر گھل مل گئے، اور وہاں پہ تقریباً ہر شخص کے ساتھ انہوں نے تصویر بنوائی، اور یہاں تک کہ جن کی تصویر نہیں بنی تھی، بلکہ وہاں سے کچھ لوگ تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ بھی آپ کی تصویر بن گئی ہے، آپ کی بنی، کیونکہ بہت سارے لوگ بیچارے تھوڑے سے تھے، شائنس تھی ان میں کہ کیسے ہم آرمی چیف تک پہنچیں، اور یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، تو ہم تو بیچارے معمولی ہیں، مزدوری کرتے ہیں ادھر، اور اس لیے ان کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ لیکن پھر ہر کسی سے پوچھا گیا کہ جناب آپ بتائیں آپ کی تصویر ہوگی نہیں ہوئی، تو انہوں نے نہیں آپ تصویر بنائیں، اور پھر وہاں پہ جو تصاویر میں نے دیکھی ہیں وہ بڑے بے تکلفی کے انداز میں تصاویر بنوائی گئیں، اور بالکل جی، حالانکہ وہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن نہیں، وہ کسی کو جپی ڈالی ہوئی ہے، کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ شیک ہینڈ کیا ہوا ہے، کسی کے کان میں بات کی جا رہی ہے، کسی کے کچھ اس طرح کی، اور آنکھوں دیکھا حال بھی کچھ دوستوں نے بتایا مجھے کہ آنکھوں دیکھا حال کیا تھا۔ تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو وڈائچ صاحب نے رپورٹ کیا ہے، یہ تو آپ یوں سمجھیں یہ عشر عشیر بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ اس گفتگو کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے جو کی ہیں انہوں نے باتیں، اس سے کہیں زیادہ گفتگو انہوں نے کی ہے، اور کہیں زیادہ ان میں ایگریشن تھی، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ گفتگو جو تھی وہ متشددانہ تھی، اس میں تشدد کا عنصر شامل تھا۔ میں ایک جملہ انہوں نے بولا ہے، وہ میں نے ابھی رکھا ہوا ہے، دبا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ جملہ کسی وقت کسی بڑے فورم پہ انشاءاللہ سامنے لے کے آئیں گے، کوشش کر رہا ہوں میں کہ ایک جملہ، اور وہ متشدد قسم کی گفتگو تھی، تشدد والی اور ایگریشن والی اور جہرے والی گفتگو تھی، اور کوئی نارمل گفتگو نہیں تھی۔ اور اس میں پھر سہیل وڈائچ صاحب نے کی باتیں، سہیل وڈائچ صاحب کی پہلے ذرا ان کی باتیں دیکھ لیتا ہوں، تاکہ اس کے بعد پھر آگے آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ سسٹم کو لپیٹا جا رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ نومبر آ رہا ہے، تو یہ انہوں نے بتایا جی کہ بیلجیم کے شہر برسلز میں انہوں نے کہا کہ ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جی صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو تبدیل کرنے پر انہوں نے کہا کہ کوئی کام نہیں ہو رہا، اور
نہ صدر تبدیل ہو رہا ہے نہ وزیر اعظم تبدیل ہو رہا ہے، اور یہ بات صدر بھی تبدیل کرنے کا ارادہ تھا اور وزیر اعظم تبدیل کرنے کا ارادہ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صدر بھی تبدیل کرنے کا ارادہ تھا اور وزیر اعظم تبدیل کرنے کا ارادہ ہے، ورنہ محسن نقوی صاحب کیوں جھنگ جاتے اور کیوں وہاں پہ اپنے عزیز و اقارب کو بولتے، کیوں ان کا ڈیرا آباد ہوتا، کیوں ان کی الیکشن کمپین سٹارٹ ہوتی، کیوں وہاں پہ دیگیں پکنا شروع ہوتی. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کیونکہ سہیل وڑائی صاحب نے ظاہر ہے انہوں نے جو کچھ سنا وہی رپورٹ کر رہے ہیں. تو صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو تبدیل کرنے کا کوئی کام نہیں ہو رہا. تو صدر پاکستان کو تبدیل کرنے کا ارادہ تھا اور ارادہ ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ لوازمات پورے کیے جائیں. اگر وہ لوازمات پورے ہو جاتے ہیں، وہ ٹارگٹ اچیو ہو جاتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے اس کی ضرورت نہ پڑے. اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ سراسر جھوٹ ہیں، افواہیں ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ افواہیں نہیں تھیں، یہ جھوٹ نہیں تھا، ان میں کافی حقیقت موجود ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ خبریں تو سول اور عسکری ایجنسیوں کی طرف سے آئی ہیں. سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ خبریں تو ادھر سے آ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں، دراصل ان کے پیچھے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف اور سیاسی انارکی پیدا کرنے والے عناصر ہیں. تو اپنے عزائم پر انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ یہ تو خبریں ایجنسیوں کی طرف سے آ رہی ہیں اور انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے آ رہی ہیں، اور یہ بات 100% درست ہے کہ اقتدار کی ایوانوں سے یہ خبریں جنم لی گئیں، اور کچھ خبروں نے جاتی عمرہ سے جنم لیا اور کچھ خبروں نے راولپنڈی سے، اور یہ ممکن نہیں تھا. اور ان خبروں کے پھیلانے کا مقصد بھی مجھے اندازہ ہے کہ تاکہ بتایا جائے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا طرح نکالا جائے کہ جناب آپ بھی ناگزیر نہیں ہیں ہمارے لیے، آپ کو بھی گھر بھیجا جا سکتا ہے اور آپ کے ساتھ بھی عمران خان والا سلوک ہو سکتا ہے. تو اس لیے سہیل وڑائی صاحب نے انہوں نے کہا اور جنرل صاحب نے تردید کر دی. تو جنرل صاحب کو تردید ہی کرنی چاہیے تھی، اور ہو سکتا ہے کیونکہ جنرل صاحب تو خود تو نہیں نہ معلوم کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال آگے انہوں نے کہا جی کہ ایسا ممکن نہیں، اور اس کے پیچھے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم سازشی عناصر ہیں. ظاہر ہے ان کا ایک ہے. پھر جنرل صاحب نے کہا خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے اور مجھے اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں. میں ایک سپاہی ہوں اور میری سب سے بڑی خواہش شہادت ہے. اور یہ انہوں نے کہا جی شہادت ہے میری. تو اس کے لیے میں نے جو شہادت کا ہے جی منزل شہادت کی طرف کا جو زیادہ راہ ہے، وہ پھر جنرل صاحب کو میں کہوں گا کہ شہادت کا تو راہ ہے جی کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو اگر جنرل صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو منزل مقصود ہے وہ شہادت ہے اور کوئی اور عہدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محافظ بنا کر بھیجا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کا یقین عقیدہ یہ ہے اور ہونا چاہیے، اگر وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ محافظ بنا کر بھیجا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے کسی محافظ کو، کسی حاکم کو، کسی سربراہ کو، کسی خلیفہ کو یہ نہیں کہتا، اور یہ صرف کہتا نہیں بلکہ ناپسند کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو ظالموں میں شمار کرتا ہے جو اپنے جن کی حفاظت ذمہ ان کے دی گئی ہے ان پر تشدد کرے، ان کے گھر بار توڑے، ان کا الیکشن چوری کرے، ان کا مینڈیٹ چوری کرے، ان پہ جھوٹے بے بنیاد مقدمات قائم کرے، انہیں بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالے، بے گناہ لوگوں کو سیاسی بنیادوں پہ انتقام لے. پھر ایسا نہیں ہوتا. یہ اس لیے اگر جنرل صاحب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محافظ بنایا ہے، تو پھر محافظ تو پھر ہوتے ہیں جناب خلفائے راشدین کا ہمارے سامنے ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تھے خلفائے راشدین، اور یہ تھے، اور انہوں نے تو کبھی ظلم نہیں کیا اپنی رعایا پر اور اپنے عوام پہ، اور ان کے حقوق غصب نہیں کیے، ان کا مینڈیٹ چوری نہیں کیا، ان پہ ظلم نہیں کیا، ان کو بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں نہیں ڈالا، اور ماورائے عدالت احکامات صادر نہیں کیے. تو یہ تو ہے. تو اس لیے یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے. تو آگے جا کے اور
शहादत है तो फिर सियासत नहीं होनी चाहिए, और शहादत तो हर शहरी का, हर पाकिस्तानी का जो है मंजिल मकसूद, वो तो हर कोई चाहता है कि वतन पे कुर्बान हो जाए। और शहीद आशय शरीफ, उन्होंने वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन वो वतन पे कुर्बान हुए और शहीद हुए, और उनको किनिया में जाके उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया। तो ये भी तो एक है। तो इसलिए शहादत है मतलूब, मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। उसके बाद जज साहब आगे कहते हैं जी, वो शहबाज शरीफ साहब 18 घंटे उन्होंने कहा जी पुरखलूस काम करने वालों को सराहते रहे। शहबाज शरीफ साहब को बड़ा सराहा उन्होंने। तो यहाँ पे फिर वही आ जाता है, कंट्राडिक्शन आ जाती है कि जनाब फिर वो पनामा क्या था, उसके बाद फिर वो फेक अकाउंट्स, और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, वो जाली केस, वो क्या जाली अकाउंट्स वाला केस क्या था, तो वो सब कुछ क्या है, और फिर ये जो शुगर स्कैंडल आ रहा है वो क्या है, और गंदम इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्कैंडल वो क्या है, और फिर कर्जों का स्कैंडल क्या है। ये सारे जो स्कैंडल आ रहे हैं बड़े बड़े, और उनसे सरफ नज़र क्यों है, और ये इन्हीं के दौर में आ रहे हैं। फिर 100 अरब के इश्तिहारात ये क्यों हैं, ये सारा कुछ क्यों है। तो 18 घंटे अगर इंसान कोई काम करके मुल्क को नुकसान पहुंचाता है, तो और अगर कोई बंदा 2 घंटे काम करके मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो मेरा ख्याल है 2 घंटे वाला बेहतर है, बजाय इसके कि 18 घंटे वाले ड्रामाबाजी की जाए। और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी, उन्होंने कहा तारीफ़ करनी चाहिए। वज़ीर आज़म काबीना ने जिस अज़्म और हौसले का मुज़ाहरा किया पाक भारत लड़ाई के दौरान, तो उन्होंने कहा उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। ये बिल्कुल पाकिस्तानी कौम जो है उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम ने भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया। सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल थे। वो दुश्मन नहीं है, वो पाकिस्तान के कारकुन, पाकिस्तान के शहरी हैं, कारकुनान हैं, वो दुश्मन नहीं है। लेकिन उनके लिए इसी नशिस्त में क्या इस्तेमाल किए गए अल्फाज, वो सुनने के काबिल नहीं है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए और इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जो जितने भी जनरल साहब पे तनकीद कर रहे हैं, नाक़दीन हैं, उन पे जो अल्फाज वहाँ पे इस्तेमाल किए गए, और जो वहाँ पे एक मुतशद्दिदाना किस्म की पॉलिसी दी गई, लाहे अमल दिया गया, वो एक खुद एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो सियासी हवाले से किए गए सवाल पर जी जनरल साहब ने कहा कि सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जमा सुनाया, जिससे वाज़ेह होता था, ये गौर तलब बात है, ज़रा सुनिएगा, कि जिससे वाज़ेह होता था कि शुरू में फरिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सिवाय इब्लीस के सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझकर कबूल कर लिया। गोया मुआफ़ी मांगने वाले फरिश्ते रहे और मुआफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। तो जनाब ये कुरान मजीद की आयात, हर आयत का एक बैकग्राउंड है, हर आयत की एक शान नज़ूल है, वो किन हालात में नाजिल हुई, किस मकसद के लिए नाजिल हुई, और उसका मतम नज़र क्या था, उसके मुखातिब कौन हैं। हर कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ वाक़यात ज़िक्र किया गया है। तो हाफ़िज़ साहब जो हैं, ये क्योंकि वो हाफ़िज़ हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं, कुरान मजीद उनको उन्होंने ज़बानी याद किया हुआ है। ये जो आयात पढ़ कर सुनाते हैं, मैं फिर ये कहूँगा कि ये सियाक़ो सबाक़ से हट कर उसका मतलब कुछ और निकलेगा। सियाक़ो सबाक़ के साथ सुनाएँगे, वो बिल्कुल परफ़ेक्ट होगा। यहाँ पे अब ये जो सुहेल वड़ैच साहब ने रिपोर्ट किया है कि अब वो सारी सूरत हाल को, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को उन्होंने मुंतबिक किया इब्लीस पे, फरिश्तों पे, अल्लाह ताला पे। और उस वक़्त जो मुकालमा हुआ कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को कहा, फरिश्तों को कहा कि मैंने एक आदम तख्लीक किया है, एक इंसान, इसको आप सजदा करें, इसकी आप इताअत करें। तो फरिश्तों ने इनकार कर दिया, एक फरिश्ते ने इनकार कर दिया और बाकियों ने सब ने ओके कर दिया और उनकी अल्लाह ताला के अहकामात को माना, और इब्लीस ने नहीं माना, और अल्लाह ताला ने इब्लीस को धुतकारा, और उसके बाद वो आज तक धुतकारा हुआ है, और फिर वो इंसानों को भी धुतकार रहा है। तो यहाँ पे इमरान खान की मिसाल, और फिर हुक्मरानों की मिसाल, और फिर ख़ुद को हाफ़िज़ साहब
بقول سہیل وڑائچ صاحب کے، ہم نہیں کہہ رہے، بقول سہیل وڑائچ صاحب کے، انہوں نے اپنے آپ کو کہاں رکھا ہوا ہے، اور یہ کہاں کی مثال کہاں پہ فٹ کر رہے ہیں، کہاں ابلیس، کہاں حضرت آدم، کہاں محترم اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے قابل احترام وہ فرشتے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اور یہ کیا ہے؟ تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کسی دن یہ ہم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی طرف تو نہیں بڑھ رہے؟ کیا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میں جب چاہوں امیر المومنین کا اعلان کر دوں، خلیفۃ المسلمین کا اعلان کر دوں؟ اور یہ ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ میں ان کا آرٹیکل پڑھ رہا ہوں، وہ نہیں پڑھ رہا، آرٹیکل میں جو الفاظ ہیں ایگزیکٹ وہی بتا رہا ہوں. اور انہوں نے کہا جی اچھا جی، انہوں نے کہا جی کہ جنہوں نے معافی مانگ لی وہ فرشتے قرار پائے، اور جنہوں نے معافی نہیں مانگی وہ شیطان قرار پایا. یعنی کہ عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ معافی مانگ لیں اور آپ فرشتے قرار پائیں گے، آپ معافی نہیں مانگیں گے آپ شیطان قرار پائیں گے. یہ وہ سیاق و سباق وہ اور اس کو لے کے آ گئے آپ پاکستان کی سیاست میں. اور پھر اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی جو ہے، یہ 9 مئی کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا معافی مانگیں، اور 9 مئی میں بہت سارے لوگوں کو سزائیں سنا دی گئیں، اور جنہوں نے سیاست چھوڑی، عمران خان کا ساتھ چھوڑا، اور جنہوں نے معذرت کی وہ ان کو کہا جا رہا ہے وہ فرشتے ہیں، لہٰذا آپ نے بھی فرشتہ بننا ہے، نعوذ باللہ. کیونکہ میں یہ ادھر سے بات کر رہا ہوں جی، یہ میرے سامنے سہیل وڑائچ صاحب کا کالم اوریجنل پڑا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، اوریجنل کالم انہی کا لکھا ہوا یہ پڑا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی آپ تو یہ تو سارا کچھ ہم تو اس سے آگے بول بھی نہیں سکتے، اللہ معاف کرے. تو بہرحال جی بڑا الارمنگ سچویشن ہے، اور یہ کوئی ایسی حالت نہیں ہے. اور فرشتے رہے اور معافی مانگنے والا شیطان بن گیا. یعنی کہ عمران خان اور جو معافی نہیں مانگ رہے، اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود رشید صاحب، اللہ معاف کرے، وہ بے گناہ لوگوں کو ڈالا ہوا ہے، جھوٹے گواہ ہیں، جھوٹی گواہیوں پہ سزائیں سنائی جا رہی ہیں، ججز کو دبایا ہوا ہے. جتنے ججز نے فیصلے دیے، ایک گواہ ایک عدالت میں جھوٹا ہے تو وہ دوسری عدالت میں سچا کیسے ہو گیا؟ جھوٹے گواہ پکڑ کے جھوٹی گواہیاں، کسی سے سعودی عرب میں جا کے کسی سے گواہی لی گئی، اس جو ہیں پولیس والے ان سے وہ ڈگمگا رہے تھے، اور جھوٹی گواہیوں پہ بے گناہ لوگوں پہ جھوٹے مقدمات ان پہ آپ، اور یہ طریقہ کار ہے. اور پھر پتہ نہیں یہ ذہن کی کس ذہنی حالت میں ہے، مجھے نہیں معلوم، نہیں کہہ سکتے کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. اور میں تو کہوں اس وقت سے حیران و پریشان ہوں واقعتاً، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر واقعتاً پریشان ہوں کہ یہ جناب یہ کس ذہنی کیفیت میں، کس ذہنی حالت میں یہ موجود ہیں، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کے بعد ہی کرشمہ سمجھ کر قبول کر لیا، گویا معافی مانگنے والے فرشتے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا. معاشی بحران کے حل کے حوالے سے ان کے پاس پورا روڈ میپ تھا، سہیل وڑائچ صاحب بتا رہے ہیں، اور جس میں 5 اور 10 سال کے اندر پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی تھی. انہوں نے حساب کتاب لگا کر بتایا کہ اگلے سال سے ریکارڈ ہے کہ ہر سال سے $2 ارب کا خالص منافع ہوگا، جو ہر سال بڑھتا جائے گا، اور پاکستان کے پاس نایاب زمینی خزانہ ہے، اس خزانے سے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا، اور پاکستان کا شمار جلد ہی خوشحال ترین معاشروں میں ہونے لگے گا. تو بھائی اس کے لیے یہ بتائیں کہ یہ تو ہمیں معاشرتی علوم میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس زیر زمین خزانہ موجود ہے اور سب کچھ ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان کو کیسے سب کچھ کروایا جائے جی. تو یہ انہوں نے کہا، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ سہیل وڑائچ صاحب نے کہ جن عاصم منی کا جنگ کے فاتح کے طور پر استقبال ہوا، اور اوورسیز نے تو جھک کر ان کے ہاتھوں کو چوما، اور کئی ایک نے صدیوں کے بعد کسی مسلمان ملک کی کافر ملک پر فتح پر انہیں خراج تحسین پیش کیا. تو یہ بات انہوں نے کی ہے، اور یہ چیزیں آگے جا کے کچھ اور بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ انہوں نے اس کا، اب میں انشاءاللہ اس پہ اپنا ایک کالم لکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا بھی، سناؤں گا بھی، کیونکہ میرے پاس بھی اس بارے میں کافی انفارمیشنز موجود ہیں، اور کافی زیادہ انفارمیشن موجود ہیں، اور کچھ اور بھی. یہ تو بہت انہوں نے لکھا ہے
اور تھوڑا سا وہ مجھے ایک میسج آیا، کسی نے پوچھا کہ واقعتاً یہ باتیں جنرل صاحب نے کی ہیں، تو میں نے کہا سہیل وڑائچ صاحب نے تو بہت کم بیان کی ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ انہوں نے 2 ڈھائی گھنٹے ان کی گفتگو تھی، اور 2 ڈھائی گھنٹے پھر جی اب وہ کہتے ہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب کے جنرل عاصم منیر ذاتی طور پر تکبر سے کہیں دور ہیں، حالانکہ عام طور پر حکمرانوں اور جرنیلوں کے ارد گرد ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے، مگر 2 گھنٹے کھڑے ہو کر کم از کم 200-300 لوگوں سے ملے، ہر ایک سے مسافہ کیا، ان کے ساتھ تصویر بنائی اور ہر ملاقاتی کے ایک آدھ سوال کا جواب بھی دیا۔ ان کے چہرے پر کوفت نہیں بلکہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ایک دو ساتھیوں نے مشورہ بھی دیا کہ اتنے لوگوں سے ملنا بد انتظامی پیدا کر دے گا، مگر انہوں نے عجز سے کہا یہ لوگ بہت دور سے آئے ہیں، ملنے کے خواہش مند ہیں، تو یہ یہ کیسے ان کا دل کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ تو جب تک آخری اوورسیز پاکستانی ان سے ہاتھ ملا کر رخصت نہیں ہوا وہ اپنا یہ فرض نبھاتے رہے۔ اور ایک سیاسی ورکر نے مجھے کہا کہ اتنا حوصلہ تو سیاسی لیڈروں میں نہیں کہ ہر ایک سے ملنا گوارا کریں۔ فیلڈ مارشل نے اس عاجز کی معروضات کو کمال مہربانی سے سنا۔ سب سے بڑی آواز تو یہی ہے کہ سویلین نظام چلتا رہے، اس کو مصلحت اور مصالحت سے مزید نمائندہ بنایا جائے تاکہ واقعی مستحکم پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے۔ یہ سہیل وڑائچ صاحب نے کہا ہے۔ تو جناب یہ نہیں ہے بلکہ اس میں سے کچھ باتیں ظاہر انہوں نے اپنے طور پر لکھی ہیں، ان کا حق ہے۔ تو میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو کہا گیا کہ بھئی آپ نے تصویر بنوائی ہے یا نہیں بنوائی، تو انہوں نے کہا جی نہیں بنوائی، تو انہیں چلیں تصویر بنوائیں، جنرل صاحب آپ کے منتظر ہیں، لہٰذا ان کی تصویر انہوں نے بنائی اور بہت کچھ کیا گیا۔ تو اس میں لیکن یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس لیے پیش آ رہی ہے جناب کہ پاکستان کے اوورسیز پاکستانی ہیں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ ہیں، 11 ملین کے ہیں پاکستانی، اور 4 ملین ہیں اس وقت مغربی ملکوں میں، امریکہ، یورپ، برطانیہ اور ان شہروں میں، ان ملکوں میں ہیں، اور آسٹریلیا، مڈل ایسٹ، باقی مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ تعداد ہے، اور جس میں آپ کے عرب ممالک آ جاتے ہیں وہاں پہ ہے۔ تو سب کے سب اصل میں عمران خان کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور وہ کیونکہ ہم ہیں پبلک کے لوگ ہیں، تو میں جاتا ہوں مارکیٹ میں، جاتا ہوں ہر چیز خریداری کے لیے، اور پھر میرے پاس میں نے گاڑی نہیں رکھی ہوئی، میں اوبر استعمال کرتا ہوں، تو ہر روز کسی نہ کسی سے واسطہ، کسی سے گپ شپ، کسی سے گفتگو ہوتی ہے، اور موسٹلی یہاں پہ پاکستانی ہیں، اور سٹورز، پاکستانی سٹورز بہت ہیں۔ تو مجھے آج تک، یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج تک اکا دکا کو بندہ ملتا ہے جو کہ یہ پاکستان کی حالت سے مطمئن ہو، لیکن باقی سب کے سب بالکل دوسری سائڈ پہ ہیں، اور وہ ایک جملہ ضرور کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فوج پہ اعتبار تھا، اور فوجی قیادت پہ خاص طور پہ ہم ان کو اپنا سمجھتے تھے، اور ہم ان کو اپنا محافظ سمجھتے تھے، اپنا سپہ سالار سمجھتے تھے، اور ہم خاکی وردی کی عزت کرتے تھے۔ لیکن یہ جو رجیم چینج آپریشن کے بعد جو کچھ ہوا، اور جس طریقے سے عمران خان کو ہٹایا گیا، جو کہ ایک مخلص حکمران تھا جو پاکستان کا سوچتا تھا، اور آج بھی پاکستان کا سوچ رہا ہے، اور جو فوج کے ساتھ کھڑا تھا، اور فوج کی ہر تنقید کا جو نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے جواب دیتے تھے، تنقید کرتے تھے، ہم اس کا جواب دیتے تھے، تو انہوں نے ان کے ساتھ غلط کام کیا، اور فوج نے ہمارا مان توڑا ہے، فوجی قیادت نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس لیے ہمیں بہت دکھ ہے۔ اور یہ بات وہ کہتے ہیں کہ جا کے بتائیں، یہ اپنے ویلاگ میں جا کے بتایا کریں، جنرل صاحب تک یہ بات پہنچے، فوج تک یہ بات پہنچے کہ ہم یہ خلاف کیوں ہیں، ہمیں کیا دکھ ہے۔ اور وہ اب کوئی کہتا ہے کہ میں سال میں 2 سال ہو گیا میں نہیں گیا، کوئی سال ہو گیا نہیں گیا، اور جو کہ ہر سال 2 دفعہ جاتے تھے، اور بہت سارے اوورسیز پاکستانی، بہت سارے نہیں، بے شمار اوورسیز پاکستانی جو ہیں، اب وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے جناب باقی وہاں پہ عمران خان کے خلاف بہت باتیں کی گئیں، پی ٹی آئی کے خلاف بہت باتیں کی گئیں، اور کہا گیا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اور میں جو کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں، اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کا آ جائیں، کیونکہ موسٹلی جو ہے وہ لائک مائنڈڈ لوگ، اور پھر وہ آگے جا کے نواز شریف صاحب کو بتائیں، مریم صاحبہ کو بتائیں،
शहबाज शरीफ साहब को बताएं कि ये हैं असल बंदे जी जो इमरान खान को डिमोलिश करने के और पीटीआई को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल कारबंद हैं, लिहाजा ये नागुज़ीर हैं, इनके अलावा किसी और को मौका देने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप एक्सटेंशन दे दें। ये है असल काम, ये हो रहा है, ये सब कुछ सिलसिला। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर, क्योंकि ये बात ध्यान में रखिएगा कि ब्रसल्स के हवाले से मैं आपको एक पूरा एक सेशन करेंगे और ये बिल्कुल एक तस्वीर का दूसरा रुख आपको बताएंगे और एग्जैक्ट बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ और वक्तन फ़वक्तन तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता नोट्स कलेक्ट कर रहा हूँ तो आप तक पहुँचा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं जी। अगली खबर है कि निज़ाम लपेटा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल निज़ाम लपेटा जा रहा है और वो है 27वीं तरमीम की सूरत में। बड़ी 27वीं तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है और उसमें आज कराची में ताजरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ताजरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है या की है और सबसे बड़ा जो उसका निशान है साइन वो है कि तमाम टेलीविज़न चैनल्स ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बैक वक्त दिखाई और सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न था वो एहसन इकबाल साहब और वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहा था। बाकी तमाम प्राइवेट टीवी चैनल जो हैं वो कराची के ताजरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे। क्यों दिखा रहे थे कि उसमें वो ये कह रहे थे कि ये निज़ाम नाकाम हो चुका है, ये निज़ाम नाकाम हो चुका है, ये वो कह रहे थे, अपने बता रहे थे। तो जनाब जब ये कहा जाए कि ये निज़ाम नाकाम हो चुका है और ताजर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दिखाई जाए और वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय तो आगे बाकियों की ताजरों की दिखाएं, सारा के सारा टेलीविज़न चैनल्स इकट्ठे होके दिखाएं, तो समझ जाएं कि हुक्म हाकिम है कि जनाब इनकी गुफ्तगू को आपने नशर करना है। तो आगे जो एक जुमला तमाम का बड़ा हाईलाइट किया गया, यूं करके डब्बा दिखाया गया और वो था कि जनाब मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका है और हम सिर्फ मईशत की बात करते हैं, हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं। हम मसाइल बताते हैं और मसाइल बताकर उन्होंने कहा कि हमने मसाइल बताने हैं और मसाइल का हल जो है वो आप लोगों ने करना है, यानी कि हमारे हुक्मरानों ने करना है। हुक्मरान इस वक्त कौन है? जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा जी हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि सियासत कैसी जा रही है। और 18वीं तरमीम NFC अवार्ड सूबों का हिस्सा, ये सारे मसाइल जो हैं, यानी कि 18वीं तरमीम जो की गई थी उसको रिवर्स करना है और रिवर्स करके माइंस एंड मिनरल्स भी उसमें शामिल होंगे। और क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा रेजिस्ट कर रहा है, बलूचिस्तान में रेजिस्टेंस है, मज़ाहमत है और पीपल्स पार्टी भी अंदर अंदर से मज़ाहमत करती है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि ये प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लंच किया हुआ है और प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहा भी हुआ है कि जनाब माइंस एंड मिनरल्स के लिए आएँ, और प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका बार बार आपको उस लंच का बिल भेजता है प्रेस रिलीज की सूरत में कि जनाब वो कहाँ तक गई बात पहुँची, तो जल्दी जल्दी करें ना माइंस मिनरल्स का। तो 27वीं तरमीम आ रही है और 27वीं तरमीम अगर ना हुई तो फिर ये पूरे का पूरा सिस्टम ही लपेट दिया जाएगा, फिर हम खुद आ जाएंगे और हम खुद आके फिर मामलात को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सिलसिला हाय रोज़गार इस वक्त चल रहा है। तो देखिए हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, और ये जो इस वक्त हो रहा है तो मामला बिल्कुल सादा नहीं है, मामलात आगे से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हाँ एक बात बता दूं कि और अगर हो जाती है, एक्सटेंशन हो जाती है और 5 साल की हो जाती है तो फिर ये सिस्टम यूं ही चलता रहेगा। फिर शहबाज शरीफ साहब को भी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर जरदारी साहब को भी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर किसी चीज़ को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सटेंशन 5 साल की हो गई तो फिर सबसे अच्छी बात होगी। तो लिहाजा जागते रहना है और जागते ही रहना है और
کسی پہ نہیں جانا. خبریں خود اس طرح کے آپ کو خبریں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ اور پاکستان کے اخبارات میں آپ کو خبریں نہیں ملیں گی. تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. کچھ چیزیں ہیں اور بھی ہیں. تو آج قائد اعظم ڈے منایا گیا اور قائد اعظم ڈے پہ تمام تصاویر جو ہیں وہ قائد اعظم کی لگائی گئیں سوشل میڈیا پہ، ٹویٹ اکاؤنٹس پہ. پاکستان کے عوام نے، پاکستان کی خاص نے اپنے اپنے چہرے ہٹا کے وہاں پہ قائد اعظم کی تصاویر لگائی گئیں ڈی پی کے طور پہ. اور کیونکہ قائد اعظم کو اگر یہ قائد اعظم کو مائنس کرنے کا سوچ سکتے ہیں تو پھر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا